الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود پڑھے محمد والے محمد پر. ایک دفعہ مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله البررة الكرام لا سيما علي عليه السلام الذي ضرب بين يدي رسول الله ضربتين ورمح برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وهنين ولم يشرك بالله طرفة عين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين إن الدين عند الله الإسلام. درود پڑھے محمد والے محمد پر. پروردگار عالم کا لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر دین اسلام کو سمجھنے کا موقع فراہم کیا اور دین کو سمجھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی اس مجلس کو سبب قرار دیا. آج آپ کی سماعتوں کی نظر انتہائی اہم حکم قرآن مجید کا عرض کرنا ہے کہ انسان کسی چیز کی بھی معرفت دو طریقوں سے ہوتی ہے. ایک، اگر انسان اس کے فضائل بیان کرے تو اس چیز کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا، اگر اس چیز کے ہمیں نقصانات کا علم ہو جائے تو پھر انسان اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو آج میں قرآن مجید ساتھ لایا ہوں. انشاءاللہ دیکھ کے ایک دو آیات پڑھنی ہیں کہ پروردگار عالم سورہ نور کے اندر ایک انتہائی اہم حکم بیان کر رہا ہے، اور اسی آیت کی تفسیر میں ایک دو باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں پروردگار عالم
ارشاد فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی عورت یا زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو جو بھی اس گناہ کا ارتکاب کرے اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ دیکھیں یہاں پر ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور محمد و آل محمد نے جتنی بڑی قربانی دی ہے وہ اسی دین کو بچانے کے لیے دی ہے۔ اور اگر ہم لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ہمیں ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہی بنتا ہے کہ اس دین کو سمجھیں کہ جس کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے۔ تو یہاں پر پہلے زانی عورت کا ذکر کیا گیا ہے اور میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کا یا محمد و آل محمد کا کوئی بھی لفظ جو انہوں نے جس جگہ پر بیان فرمایا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہاں پر پہلے زانی بھی کہہ سکتے تھے کہ زانی مرد اور زانی عورت اگر اس جرم کا ارتکاب کرے تو دونوں کو کیا ہے 100 کوڑے مارے جائیں۔ پہلے زانی عورت کا کیوں قرآن مجید میں لفظ استعمال کیا ہے؟ تو روایت میں ہے کہ ایمان کے 10 حصے ہیں جس میں سے ایک حصہ پروردگار عالم نے مردوں کو عطا کیا ہے اور 9 حصے عورت کو عطا کیے گئے ہیں۔ اب یہ جو میں بیان کر رہا ہوں معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں کہ ایمان کے 10 حصے ہیں، ایک حصہ مرد کو اور 9 حصے عورت کو دیے گئے ہیں۔ عورت جب جوان ہوتی ہے تو اس کے حیا کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے، باقی اس کے پاس 8 حصے بچ جاتے ہیں۔ جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو حیا کا ایک اور حصہ کم ہو جاتا ہے، 7 حصے اس کے پاس باقی بچ جاتے ہیں۔ جب پہلی اولاد پیدا ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے عورت کے ہاں، تو عورت کے حیا کا ایک اور حصہ کم ہو جاتا ہے، 6 حصے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر عورت پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی اس امانت میں خیانت نہ کرے تو مرتے دم تک وہ ان 6 حصوں کی حفاظت کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ کسی فسق و فجور میں مبتلا ہوتی ہے، اپنے شوہر کی اس عزت کو نیلام کرتی ہے، تو اس کے 6 کے 6 حیا کے حصے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیونکہ عورت کو حیا کے 6 حصے عطا کیے ہیں، اگر وہ زنا کے ارتکاب کرے تو یہاں اس لیے قرآن مجید کے اندر پہلے زانی عورت کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت زنا کا ارتکاب کرتی ہے یا مرد تو اس کو کیا ہے 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ کس کے لیے سزا ہے؟ جو کنواری عورت ہے یا کنوارا مرد ہے۔ لیکن اگر مرد اور عورت شادی شدہ ہوں اور وہ اس جرم کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا کیا ہے؟ انہیں سنسار کر دینا، یعنی قتل کر دینا۔ اگر عورت یا مرد شادی شدہ ہوں اور ایک دوسرے کی دسترس میں ہوں، مثلا مرد کی بیوی اس کے گھر موجود ہے لیکن پھر بھی اگر وہ کسی غیر عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے۔ یہ میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ قرآن مجید کی آیت، اس کا ترجمہ۔ لیکن اگر عورت مرد شادی شدہ ہو لیکن شہر سے باہر ہے، عورت اس کی یہاں ہے، وہ خود کئی بار کام کرتا ہے، وہاں پر خدا نخواستہ اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے گا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی عورت اس کی دسترس میں نہیں تھی، اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اس کی کیفیت قرآن نے کیا بتائی ہے کہ جب بھی مرد عورت زنا کا ارتکاب کریں ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اور اس کے بعد کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَأْخُذُكُمْ رَأْفَةً،
یہ نہ ہو کہ جب ان کو سزا مل رہی ہو تو تمہارے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے. اللہ کی حد، اللہ نے حدود اور قیود جو رکھی ہیں، اللہ کی حد کو انہوں نے پار کیا ہے. لہذا جب ان کو سزا مل رہی ہو تو تمہارے دل میں رافت اور نرمی نہیں آنی چاہیے. اور اس سے اگلی بات کیا کی ہے کہ یہ تم کب کرو گے کہ سزا کے وقت تمہارے دل میں کوئی نرمی نہ ہو، کہ جب تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر تمہارا ایمان ہوگا. تو حقیقی اگر واقعی تم توحید پر ایمان رکھتے ہو تو جب کوئی اس طرح کا گناہ کا ارتکاب کرے گا تو تمہارے دل میں ان کے لیے نرمی پیدا نہیں ہوگی. اور پھر آخر میں کیا کہا کہ یہ سزا ان کو بند کمرے میں نہیں دینی. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، بلکہ مومنوں کا ایک گروہ اس عذاب کو دیکھے. یعنی تم نے اعلان کرنا ہے کہ فلاں اور فلانا اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، ان کو یہاں پہ سزا دی جا رہی ہے، پورا علاقہ اکٹھا ہو اور ان کو دیکھے. اب یہ قرآن کا حکم ہے. دیکھیں اگر ہمارے منبر سے یہ اسلام بیان نہیں ہوگا تو ہم لوگ ماہ مبارک محرم میں بھی اس بدکاری سے نہیں بچ سکیں گے. اور اگر ہمیں ان کے عذاب کا علم نہ ہو تو کبھی بھی انسان اس قسم کے گناہوں سے بچ تب سکتا ہے کہ جب اس کی سزا کا علم ہو. اور عفیف انسان، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پاک دامن انسان جو ہے وہ اس کا مرتبہ اس مجاہد سے کم نہیں ہے کہ جو مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. بلکہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ جو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور زناکاری سے بچا رہا، ممکن ہے کہ یہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہو. یعنی اگر پاک دامن رہے گا تو اس کا مقام ملائکہ جتنا ہے. تو یہ مجالس ایک وسیلہ ہے اس دین کو سمجھنے کا. اگر ان مجالس میں یہ دین بیان نہ ہو تو یاد رکھیں کہ روایات میں ہے کہ پروردگار عالم نے قیامت والے دن حجت تمام کرنی ہے. ہمارے ذہن میں یہ نہ رہے کہ میں نے ماتم کر لیا اور بس ہر چیز میری جتنے بھی گناہ ہیں معاف ہو گئے. روایات میں قیامت والے دن ایک خوبصورت لڑکے کو لایا جائے گا اور اس سے پروردگار عالم سوال کرے گا تو نے بدکاری کیوں کی؟ تو وہ کہے گا پروردگار عالم تو نے مجھے اتنا حسین بنایا تھا، اس حسن کی وجہ سے میں گناہوں میں مبتلا ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا میرے عبد یوسف کو لاؤ. حضرت یوسف کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا آیا تیرا حسن میرے نبی یوسف سے زیادہ تھا؟ جب اس کو بدکاری کا موقع ملا تو حضرت یوسف نے اپنے دامن کو پاک رکھا. اسی طرح ایک حسین عورت اس کو جب لایا جائے گا تو وہ بھی یہی کہے گی کہ پروردگارہ تو نے مجھے حسن عطا کیا تھا جس کی وجہ سے میں بدکاری میں مبتلا ہوئی. تو اللہ پھر اپنے فرشتوں کو حکم دے گا میری کنیز مریم کو لاؤ اور اسے کہا جائے گا کہ دیکھو تمہارا حسن مریم کے حسن کے مقابلے میں کیا ہے. یعنی عرض کرنے کا مقصد ہے کہ قیامت والے دن ہم اگر اس بھول میں ہیں کہ ہم یہاں جو کرتے رہے امام حسین کے غم میں 2 آنسو بہا لیں تو ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اہل بیت نے یہ نہیں فرمایا. امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کے بل بوتے پر، ہماری شفاعت کے بل بوتے پر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو ہماری شفاعت سے محروم رہو گے. اور اپنے اعمال کے بل بوتے پر ہماری شفاعت کو حقیر نہ سمجھنا کہ جس طرح اعمال کے ساتھ شفاعت ضروری ہے اسی طرح اہل بیت کی شفاعت کے ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. اور
یہ چیز قرآن مجید میں واضح طور پر، یہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ نور کی، جس پہ واضح ہے کہ جو بھی اس زنا کا ارتکاب کرے گا اس دنیا میں اسے کوڑے مارے جائے، اگر دنیا کے عذاب سے بچ بھی جائے تو قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ مولا کائنات کا ایک فرمان مولا کی کتاب میں جو البلاغہ میں موجود ہے، ایک دفعہ درود پڑھے محمد وآل محمد پر، محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان ولی محمد من اطاع اللہ، دیکھیں اس سے واضح اور جملے کوئی نہیں ہو سکتے۔ مولا فرما رہے ہیں ان ولی محمد من اطاع اللہ، بے شک محمد مصطفیٰ کا دوست اور ساتھی وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَإِن قَرَبَ وَإِن بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ، اگرچہ اس کا محمد مصطفیٰ کے ساتھ خون کا رشتہ نہ بھی ہو، رشتہ دار نہ بھی ہو، لیکن اللہ کا مطیع ہوگا تو محمد مصطفیٰ کا دوست ہے۔ وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللَّهَ، اور وہ شخص محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَإِن قَرَبَتْ قَرَابَتُهُ، اگرچہ ان کا قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جملے مولا کائنات نے ادا کیے ہیں، اور مولا کائنات کی زبان سچی ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا نے یہ جو فرمایا ہے یہ حقیقی بنیادوں پہ فرمایا ہے یا ایسے ہی کہہ دیا ہے؟ مولا کا ایک ایک کلمہ حق ہے، اور یاد رکھیں کہ اگر ہم لوگ اپنی محافل اور مجالس کے اندر قرآن مجید اور اہل بیت کے فرمان کو اہمیت نہیں دیں گے تو قرآن نے واضح کہا ہے کہ جو اس دنیا میں مجھے بھول جائے گا قیامت والے دن میں اللہ اسے بھلا دوں گا۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں قیامت والے دن یاد رکھے تو ہم اس دنیا میں اللہ کو ہم، اور میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ جو شخص اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہے اس دنیا میں رہ کر کہ اللہ کے نزدیک میرا کیا مقام ہے، وہ یہ دیکھے کہ اللہ کے احکام اس کی نگاہ میں کتنے محترم ہیں، وہ اللہ کو کتنی اہمیت دیتا ہے اس دنیا میں، اور اللہ کے احکام کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ تو واقعاً یہ مجالس جو ہیں قرب الہی کا ذریعہ ہیں، دین کو سمجھنے کا ذریعہ ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد وآل محمد پر، محمد وآل محمد۔ بس دو جملے آج اس بی بی کے کہ جو بی بی دھری جوانی میں بیوہ ہوئی اور جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وقت تھا، جناب قاسم کی عمر 2 یا 3 برس تھی، اور اس بی بی نے اسی بیٹے کی آسرے پر زندہ رہنا شروع کیا، اور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گی اور اس کی شادی کا اہتمام کروں گی۔ واقعاً جناب قاسم کی والدہ ہر وقت جناب قاسم کو بنانے سنوارنے میں لگی رہتی تھی، اور اسی ایک بیٹے کے آسرے پر انہوں نے 10 سال گزارے، اور جب کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام سے اجازت لینے آئے ہیں تو امام مظلوم بار بار ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ اے قاسم، آپ میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، مجھے جب بھی اپنے بھائی کی یاد آتی ہے میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں، اور مجھے جب بھی اپنے بھائی کی خوشبو سونگنا ہوتی ہے تو میں آپ کو پیار کرتا ہوں۔ بلاخر امام نے اجازت دی۔ دیکھیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اولادنا اقبادنا، کہ ہماری اولاد ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور اولاد مجھ محمد کی دل کی تسکین میری اولاد سے ہے، اور میری اولاد حسن و حسین ہے۔ واقعی کربلا کے اندر جتنے بھی شہداء تھے خصوصاً بنو ہاشم کے، یہ اللہ کے رسول کے جگر کے ٹکڑے تھے جن کو ان کی امت نے پامال کیا۔
जनाब कासिम जंग के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं और आपने सुना हुआ है रिवायात कि ये वो वाहिद शहीद है कि जिसके लाशे को बेदर्दी से कत्ल किया गया। और जब इमाम हुसैन अपने इस भतीजे के लाशे के पास पहुँचे हैं तो जब पुकारते हैं तो जवाब नहीं आता, तो इमाम ने फरमाया है मेरे भतीजे मुझे जवाब क्यों नहीं देते? तो मैदान में बिखरे हुए आज़ा, हर आज़ा से ये आवाज़ आई, ऐ चचा जान मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इमाम ने एक गठरी बिछाई, उसमें टुकड़ों को इकट्ठा किया और जब लेके गए तो इमाम बहुत परेशान थे कि मैं अब इस लाश को उसकी माँ के हवाले कैसे करूँगा। लेकिन उसकी माँ के सामने रखा गया। जनाबे इमाम रुक़ैया हर उम्मे फरवा जो है वो हर टुकड़े को उठाती हैं, तो बीबियाँ पूछती हैं कि यार रुक़ैया क्या कर रही हो? बीबी फरमाती है मैं अपने बेटे का चेहरा तलाश कर रही हूँ कि मुझे कासिम का चेहरा नहीं मिलता कि जिस पर मैं बोसे दूँगा। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।